السلام علیکم ناظرین، کیا اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی ماننے والا کوئی ایسا شخص ہے جو کہ مولا علی سے واقف نہ ہو؟ مولا علی سے بغض رکھنے والا بھی یہ مانتا ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ دین اسلام کے سب سے بہادر اور طاقتور جنگجو ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری کے کئی واقعات میں سے ایک فتح خیبر اور مرہب کے قتل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر ایک عرب کے ناقابل شکست جنگجو کو مولا علی علیہ السلام نے ایک ہی بار میں جہنم واصل کر دیا۔ تو ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں خیبر نامی ایک قلعہ تھا جو یہودیوں کے پاس تھا، لیکن اس قلعے کی مشہوری کی وجہ یہ نہیں تھی، بلکہ قلعہ خیبر کی مشہوری کی وجہ حارث اور مرہب نامی دو جنگجو تھے۔ یہ دونوں بھائی تھے اور بے حد طاقتور جنگجو تھے، کوئی بھی ان سے مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے یہ قلعہ ناقابل فتح مانا جاتا تھا۔ کئی اصحاب خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے ارادے سے نکلے لیکن ناکام لوٹ آئے۔ دن گزرتے جا رہے تھے لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آخرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ اتنے بڑے الفاظ تھے اور اتنا بڑا موقع تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری رات ہمیں نیند نہیں آئی اس خواہش میں کہ کل جھنڈا کسے ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی امیر بنائے جانے کی خواہش نہیں ہوئی، لیکن اس دفعہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اگلی صبح جب انتظار میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا کسے دیں گے، صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ کو مولا علی علیہ السلام کو بلانے بھیجا گیا۔ سلمہ بن اقوا وہی صحابی ہیں جن کے چچا عامر خیبر کو فتح کرتے ہوئے شہید ہو گئے، انہیں ہی مولا علی کو بلانے بھیجا گیا۔ مولا علی علیہ السلام آئے، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، یعنی آنکھوں کا کوئی مرض لائق تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک لعاب مولا علی علیہ السلام کی آنکھوں میں لگایا، مرض ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ پہنائی، ذوالفقار تھمائی اور خیبر کی طرف روانہ کیا۔ مولا علی علیہ السلام جب خیبر کے قلعے کے دروازے کے سامنے پہنچے تو روایات میں ہے کہ مرہب کا بھائی حارث پہلے حضرت امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ حارث بھی مرہب کی طرح لمبا چوڑا جنگجو تھا، لیکن مولا علی علیہ السلام نے حارث کو جہنم واصل کیا۔ تو جب یہ خبر مرہب کے کانوں تک پہنچی تو وہ دنگ رہ گیا کہ کوئی بھی حارث سے مقابلے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ یہ کون ہے جس نے حارث سے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ اسے مار بھی ڈالا؟ مرہب غصے اور بدلے کی آگ میں خیبر کے قلعے سے باہر نکلا، مولا علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور اشعار پڑھنے لگا۔ اشعار کچھ یوں تھے کہ میں مرہب ہوں، لوہے اور ہتھیاروں سے لیس، میں بہادر اور جنگجو ہوں، پورا عرب جانتا ہے کہ میرے مقابلے کا کوئی نہیں۔ یہ اشعار اس نے حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے پڑھے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی قافیے پر مرہب کے مقابلے میں اشعار پڑھے کہ میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں شیر کی طرح پلٹ پلٹ کر حملہ کرتا ہوں، اور جب میں حملہ کرتا ہوں تو میرا حملہ برداشت کرنے کی سکت کوئی نہیں رکھتا۔ مرہب کہنے لگا تو میرا مقابلہ کرو، لیکن مولا علی علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مرہب سے جنگ سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دی۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کرتے وقت نصیحت کی کہ علی پہلے انہیں دعوت دینا، تیری وجہ سے اگر کوئی ایک بھی شخص مسلمان ہو گیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے حکم کے مطابق مرہب کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے متعلق بتایا۔ لیکن مرہب کہنے لگا کہ تم کہتے ہو کہ میں موسیٰ کا دین چھوڑ دوں اور تمہارا دین اپنا لوں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن مرہب نے اسلام قبول کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ تو آخرکار مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تو مجھ سے لڑو۔ مرہب اونچے قد کاٹ کا ایک بہادر جنگجو تھا، اس کے ہاتھ میں ہتھیار کے طور پر کلہاڑا یا دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں ہوتی تھیں۔ پہلا حملہ مرہم نے کیا، اس نے مولا علی شیر خدا پر 3 وار کیے، تینوں وار شیر خدا نے ڈھال پر روکے اور پھر تیسرے وار کے بعد اپنے نام کی طرح شیر خدا نے پلٹ کر شیر کی طرح وار کیا۔ مولا علی علیہ السلام کا
ایک وار برداشت کرنے کی مرحب سکت نہ رکھ پایا۔ مولا علی علیہ السلام کی ذوالفقار مرحب کے سر پر لگی، اس کی زیرہ کو چیرتے ہوئے گئی اور مرحب کا کام تمام ہو گیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرب کے ایک بہت بڑے نامی گرامی بہادر اور طاقتور جنگجو کو ایک وار میں ہی پچھاڑ دیا۔ مرحب کو مرتے دیکھ خیبر کے دوسرے سپاہی بھی حوصلہ ہار گئے اور اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ قادر مطلق نے مسلمانوں کو فتح یاب کیا۔ خیبر کے قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ آ گیا۔ ناظرین، مرحب ہی نہیں بلکہ عمر بن عبدود نامی بھی ایک مشہور و معروف جنگجو تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 100 سے زیادہ جنگیں لڑ چکا ہے اور کسی ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ اس کا اور مولا علی علیہ السلام کے مقابلے پر بھی ہم ایک ویڈیو بنائیں گے، تو آپ کو سجیشن ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ وہ ویڈیو جیسے ہی اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔